بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے طورخم بارڈر پر جو ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اور ایک وفاقی ادارے کے اہلکاروں کی جانب سے افغان خاتون کے ساتھ ان کو ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی، جنسی طور پر ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی، اور جس کی وجہ سے پھر یہ معاملہ سوشل میڈیا پر گیا۔ افغانستان میں ویسے پاکستان مخالف سرگرمیوں پر اس کو سراہا جاتا ہے اور پاکستان کی بدنامی ہوئی اور پاکستانیوں کی بدنامی ہوئی، اور اس کے بعد پھر وفاقی ادارے نے ایکشن لیا اور ان کے خلاف کارروائی کی ہے۔ یہ کچھ دن پہلے ایک معاملہ سامنے آیا تھا، اور یہ بیسیکلی ایک جو مقامی ہماری انسانی حقوق کے سرگرم ارکان اور لیبر یونینز کے رہنماؤں کی جانب سے ایک طورخم میں افغان خاتون کے ساتھ قابل اعتراض رویہ اور انسانی اسمگلنگ میں ملوث ایف آئی اے کے عملے پر الزامات لگائے گئے تھے، اور یہ الزام لگایا گیا تھا کہ ایف آئی اے کا عملہ انسانی اسمگلنگ میں ملوث ہے اور جو خواتین کو ہراساں کرنے میں ملوث ہے۔ یہ وہاں کے جو لیبر ونگ ہے اس کی طرف سے یہ الزام لگایا گیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ قابل اعتراض اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث عہدیدار ملک کا نام بدنام کر رہے ہیں، اور اس سے پاکستان اور افغانستان کے دو طرفہ تعلقات پر اثر پڑ رہا ہے۔ ڈیفینیٹلی اب چیزیں سوشل میڈیا ہے، اور کوئی ایسی ویڈیو وائرل ہوتی ہے اور اس کے بعد اگر ہم اندازہ کریں کہ افغانستان میں کسی پاکستانی خاتون کو اللہ پاک سب کو محفوظ رکھے، ایسا کوئی معاملہ کو بدتمیزی کرے، ایسا معاملہ تو پوری قوم دکھی ہوگی۔ اور ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کسی مسلمان خاتون کے ساتھ کوئی اگر بدتمیزی کرے گا تو ہم بطور مسلمان ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اور جب اس طرح کے معاملات جہاں اسلام کی بات آ جاتی ہے تو وہاں ہم ان ملک کی سرحدوں سے بہت آگے چلے جاتے ہیں، اور ہم بطور امت دیکھتے ہیں، بطور مسلمان دیکھتے ہیں۔ لیکن میں ویسے ایک فرضی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستانی کسی خاتون کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے، یا ہم آئے روز دیکھتے ہیں ہمارے شہروں میں خواتین کی ہراساں کرنے کے، ہم عدالتوں میں دیکھتے ہیں کہ ہراسمنٹ کے کیسز آتے ہیں، تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے کہ یار یہ خواتین کے ساتھ بدتمیزی کرنا، مائیں بہنیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جب یہ معاملہ ان لوگوں کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے جو وہاں پر اشرف غنی گروپ ہے، اور وہ اس طرح کی چیزوں کو اٹھاتا ہے، تو الٹیمیٹلی نفرتیں بڑھ رہی ہیں، اور یہ جو نفرتیں ہیں یہ انتہائی نقصان دہ ہوتی ہیں۔ اور ہمارا ایک پڑوسی مسلمان ملک ہے، اور بجائے اس کے کہ نفرتیں کم ہوں، اب آپ جانتے ہیں کہ نفرتیں بڑھی ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں، بہت ساری جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ چھوٹی چھوٹی نفرتیں بڑھتے بڑھتے اس حد تک بڑھ گئی ہیں۔ تو اس بنیاد پر جو وہاں پر لیبر یونین ہے طورخم کی، ان کی طرف سے کہا گیا کہ یہ تو دو ممالک میں تعلقات مزید خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ایف آئی اے اسٹاف نے بھاری رقم کے بدلے متعدد افغان شہریوں کو جعلی ویزے فراہم کیے، اور ان افغانی شہریوں نے پاکستان کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے یورپین ممالک اور امریکہ کا سفر کیا تھا۔ طورخم میں ایف آئی اے کے عہدیدار شفقت جمال نے ان الزامات کو مسترد کیا، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جن افراد نے ایف آئی اے پر الزامات لگائے ہیں وہی لوگ انسانی اسمگلنگ میں ملوث ہیں، اور ماضی قریب میں متعدد غیر قانونی فوائد کے حصول کی پیشکش بھی کر چکے ہیں۔ بہرحال یہ تو ایک الزام تھا جو ایک دوسرے پہ لگایا جا رہا تھا۔ اصل واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ افغان خاتون کو ہراساں کرنے کا معاملہ آیا، اور امیگریشن چیک پوسٹ پر تعینات وفاقی تحقیقاتی ادارے کے اہلکار نے بدتمیزی کی، ہراساں کیا، جس کی بنیاد پر اس کو عہدے سے اور نوکری سے برطرف کیا گیا ہے۔ پشاور میں ایف آئی اے کے ڈائریکٹر آفس کی جانب سے یہ حکم نامہ جاری کیا گیا کہ امیگریشن کے عمل کے دوران افغان خاتون کو ہراساں کرنے کے الزام میں ملوث جو اہلکار ہے کامران نواز، اس کو معطل کر کے محکمے کے پشاور والے دفتر میں رپورٹ کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ سوشل میڈیا پر یہ جو ویڈیو گردش کر رہی تھی اس میں افغان خاتون ایف آئی اے کے عہدیدار کو شکایت کر رہی ہے کہ فلاں جو بندہ ہے کامران نواز، اس نے مجھے ہراساں کیا ہے، جنسی طور پر ہراساں کیا ہے اور سیکچولی ہراساں کیا گیا ہے، اس وجہ سے مجھے انصاف دیا جائے۔ نامعلوم افغان خاتون روتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ امیگریشن عمل کے دوران ملزم نے ان کے جسم کو بار بار چھونے کی کوشش کی ہے، اور اس بنیاد پر جو ہے وہ مجھے ہراساں کیا گیا ہے۔ یہ معاملہ آیا، اور اس معاملے کے بعد جو ایف آئی اے اتھارٹیز ہیں انہوں نے کام شروع کر دیا۔ اچھا ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمیں سرکاری جو مختلف بینکوں میں چلے جائیں، بینکوں میں ایسے واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں کہ وہاں پر ہراساں کیا جاتا ہے۔
جو ہراسمنٹ ایکٹ آیا، جو ورک پلیس پر ہراسمنٹ کا تھا، خواتین کو ورک پلیس پر ہراساں کرنے کا جو عمل تھا، اس میں دو طرح کے کیسز تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ اگر کوئی خاتون کسی جگہ پہ ملازمت کرتی ہے اور وہاں پر سٹاف کے لوگ اگر اس کو ہراساں کرتے ہیں، اس میں وہ لوگ بھی آتے تھے۔ اس میں وہ لوگ بھی آتے ہیں کہ اگر جیسے ہم نے دیکھا ہے مختلف کالجز یونیورسٹیز میں ٹیچرز ہراساں کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، وی سی ہراساں کرتا ہے جنسی طور پر، یا کوئی جو انتظامیہ یا عملے کے لوگ ہیں اس کالج یا یونیورسٹی کے، وہ ہراساں کرتے ہیں، تو ورک پلیس جو ایکٹ ہے جو اس کے تحت وہ پروٹیکشن دی گئی تھی ہمارے قانون میں۔ اب اس لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے، ایک اویئرنیس نہیں ہے، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک میٹر آیا لاہور کا، تو وہاں پر ایک یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہے، وہ یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ، اس کو ایک بندہ بلیک میل کر رہا ہے، اور بلیک میل کرتے کرتے اس نے اس سے پیسے بھی لیے، سارا کچھ کیا۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ کاروائی تو ہونی چاہیے، لیکن میں خود اس کو اون نہیں کرنا چاہتی، میری فیملی، ہم جن علاقوں سے آئے ہیں وہاں سے ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مسائل ہوتے ہیں۔ ہم جو دیکھیں نا، اگر کوئی ڈیرہ غازی خان سے لاہور پڑھنے آئی ہے بچی، کوئی بلوچستان سے یا سندھ سے اسلام آباد پڑھنے گئی ہے، تو ان کی فیملیز نے تو پہلے بہت سفر کر کے ان کو وہاں پر ایڈمیشن دلوایا، وہاں پہ ان کو داخل کروایا، اور اگر کوئی اس طرح کا معاملہ آ جائے، یہ ان ظالموں کو اندازہ نہیں ہے کہ ایک کیس ایسا سامنے آ جائے تو کئی سینکڑوں بچیاں جنہوں نے مستقبل میں اچھے تعلیم کے لیے مختلف شہروں میں جانا ہوتا ہے، ان کے لیے راستے بند ہو جاتے ہیں، ان کی تعلیم کے راستے بند ہو جاتے ہیں، صرف ان درندوں کی ان غیر قانونی، غیر اخلاقی، غیر شرعی حرکتوں کی وجہ سے کئی بچیوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ اور اس میں پھر ہم نے دیکھا، تھانے میں آپ چلے جائیں، ایمانداری سے تھانے میں اگر کوئی خاتون چلی جائے تو وہ بیچاری اپنے آپ کو، اگر اس کو کوئی ہراساں نہ بھی کرے، تو وہاں پہ انوائرمنٹ ایسا ہے کہ وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتی ہے، وہ کسی بینک میں چلی جائے وہ غیر محفوظ سمجھتی ہے۔ تو یہ ہمارا جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اگر یہ ہو رہا ہے اور سرکاری ملازمین کا یہ حال ہے، تو میں اس پہ گزارش کروں گا، میں اس پہ ایف آئی اے کے ڈی جی سے، اگر وہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت، کارکنان اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، ان سے اگر وہ فری ہو جائیں اور ان کو اگر اپنے اداروں کا، اور اسی طرح آئی جی ہیں، مختلف جو صوبوں کے آئی جی ہیں، ان سے بھی یہ گزارش ہوگی کہ یہ جو اس طرح کی کاروائیاں ہیں، ایسے ملزمان کو معطل کرنے سے نہیں مسائل حل ہوں گے۔ انہوں نے پورے ملک کی بدنامی کروائی ہے، سوشل میڈیا پر اس ویڈیو کو لے کے افغانستان میں پاکستان پر الزام لگائے گئے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ایسی آپ سزا دیں کہ کل کوئی بھی اہلکار اس میں اتنی جرت نہ ہو کہ خاتون اس کے سامنے اور وہ آنکھیں اٹھائے، اور اس سے ملک کی بدنامی، ادارے کی، ایف آئی اے کی بدنامی ہو رہی ہے۔ تو ان کو معطل کرنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ جو پروٹیکشن آف ویمن ہے ہراسمنٹ سے، ورک پلیس ایکٹ، اس کے تحت ان کے خلاف مقدمہ چلایا جائے، ان کو سزا دی جائے، کم از کم جو 5 سال کی سزا ہے وہ دی جائے، تاکہ ایسے لوگ اور ایسے لوگ، نہ صرف ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہو، بلکہ اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو اس وجہ سے پیچھے، ایسی ایکٹیویٹیز سے پیچھے کر لیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ کارروائی ہوگی۔ اب یہ افغان خاتون ہے، اس پر، اور یہ سوشل میڈیا کی مہربانیاں ہیں کہ اس خاتون کو انصاف ملا ہے اور اس بنیاد پر اس کو معطل کیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے فردر کیا کارروائی ہوتی ہے، اور اس ویڈیو کی فورینزک کر کے اور اس پر کارروائی کر کے کیا ایف آئی اے اپنے اہلکار کو ایسی مثالی سزا دیتا ہے کہ جس سے ان کے ادارے کی ساکھ بحال ہو۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔